اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں جھوم جھوم کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ معمول کے مطابق چند اشعار نعت پاک کے آپ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہوگی۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ طیبہ میں کہیں یاس کا منظر نہیں دیکھا۔ یاس کہتے ہیں نا امیدی کو۔ طیبہ میں کہیں یاس کا منظر نہیں دیکھا، ناکام کسی کا بھی مقدر نہیں دیکھا، ناکام کسی کا بھی مقدر نہیں دیکھا۔ اور شعر آپ دیکھیں کہ جبریل امین سرور عالم سے یہ بولے، یہ حدیث پاک کی ترجمانی ہے۔ جبریل امین سرور عالم سے یہ بولے، تم سے کسی عالم میں بھی بہتر نہیں دیکھا، تم سے کسی عالم میں بھی بہتر نہیں دیکھا۔ جو جذب گناہوں کو کرے اپنے جگر میں، جو جذب گناہوں کو کرے اپنے جگر میں، اس سنگ سیاہ سا کوئی پتھر نہیں دیکھا۔ یعنی حجر اسود، اس سنگ سیاہ سا کوئی پتھر نہیں دیکھا۔ اور زمزم نے کہا مجھ پہ نہ اتراؤ تم اتنا، زمزم نے کہا مجھ پہ نہ اتراؤ تم اتنا، تم نے ابھی چشمہ کوثر نہیں دیکھا، تم نے ابھی چشمہ کوثر نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی تاریخی شعر ہے، تلمیح ہے۔ کندہ ہے عرب میں یہ رکانہ کا تاثر، حضرت رکانہ جو پہلوانی کے لیے آئے تھے سرکار سے پہلوانی کرنے کے لیے، کندہ ہے عرب میں رکانہ کا یہ تاثر، کندہ ہے عرب میں یہ رکانہ کا تاثر، قوت میں نبی سے کہیں بڑھ کر نہیں دیکھا، قوت میں نبی سے کہیں بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اور راہی سے یہ کہتی تھی گلی گزرے ہیں آقا، راہی سے یہ کہتی تھی گلی گزرے ہیں آقا، کیا مجھ کو لطافت سے معطر نہیں دیکھا، کیا اس کو لطافت سے معطر نہیں دیکھا۔ اظہار سے یہ شعر چشتی صاحب کی نظر ہے، اظہار سے لپٹی رہی تکمیل تمنا، اظہار سے لپٹی رہی تکمیل تمنا، اس در پہ کبھی حرف مقرر نہیں دیکھا، سبحان اللہ، اس در پہ کبھی حرف
مقرر نہیں دیکھا. آخری شعر ہے، کہتا تھا فلک دیکھ کے اصحاب نبی کو، کہتا تھا فلک دیکھ کے اصحاب نبی کو، یوں عشق کبھی ہم نے، یوں عشق کبھی ہم نے زمین پر نہیں دیکھا. یوں عشق کبھی ہم نے زمین پر نہیں دیکھا. اور مقطع کا شعر ہے، اس کی حفاظت کیجئے گا کہ سرکار سے پہلے کبھی اس دہر میں قدسی، سرکار سے پہلے کبھی اس دہر میں قدسی انگشت مقدس میں سمندر نہیں دیکھا. طیبہ میں کہیں یاس کا منظر نہیں دیکھا، ناکام کسی کا بھی مقدر نہیں دیکھا. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد. وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم. جب کبھی ماہ رمضان المبارک آتا ہے، بالخصوص نیو یارک کے شہر میں یا اس کے مضافات میں، یا جب شوال کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے، مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں. دو امور پر لوگ طبیعت پہ عمل کر کے عوام الناس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں عوام تو خوش ہو جائے گی مگر خدا و رسول کی تمہیں رضا نہیں چاہیے. عوام کی خوشی سے پہلے یا اپنی طبیعت کی آسودگی سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پر غور کرنا چاہیے، بلکہ خدا و رسول کی رضا و خوشنودی ہمارا لاہ عمل ہونا چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. شریعت کسی کی نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بڑا آسان ترجمہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، دنیا کی دوسری قوم کسی اور مذہب کا ماننے والا وہ آزاد پنچھی کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، یہ ان کی مرضی ہے، مگر مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو آزاد تصور نہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ آپ آزاد ملک میں رہتے ہو، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، جو چاہو کر جاؤ، لیکن جناب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آزاد نہیں ہیں. ابھی آپ نے آیت قرآنیہ کا ترجمہ سماعت کیا نا، قید لگی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. مسلمان آزاد نہیں ہے، کسی خطے میں ہو، کسی گوشے میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، وہ آزاد قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا دوسرا نام قیدی ہے. اقبال نے بڑی اچھی بات کہہ دی کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے، مسلمان رہ کر زندگی گزارنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. طبیعت پہ عمل کر کے اپنے مسلمان کہلاؤ. میں آپ سے عرض کروں
کہ مسلمان قیدی ہے، مسلمان کسی دنیا کے جیل کا قیدی نہیں، مسلمان شریعت کا قیدی ہے، مسلمان اسلام کا قیدی ہے، مسلمان مذہب حق کا قیدی ہے، مسلمان قرآن و حدیث کے فرامین کا قیدی ہے، مسلمان خدا و رسول کے احکام و ارشادات کا قیدی ہے۔ مسلمان کو وہی کرنا ہوگا جو شریعت کا قانون بتائے گا۔ ہماری طبیعت کا نام شریعت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی طبیعت کا نام شریعت ہے۔ سرکار نے جو قوانین بتا دیے ہیں، اصول و ضوابط بتا دیے ہیں، ہمیں اسی کے حصار میں رہنا ہے، ہمیں اسی کی حد میں رہنا ہے۔ یہ ان تمیدی کلمات کے بعد آمدم برسر مطلب آج تقریر نہیں بلکہ آپ کو ہمیں دو اہم مسائل بڑے آسان پیرائے میں کوشش رہے گی ہم آپ کے ذہن میں ان مسائل کا حل اتار سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں اپنے موضوع پر، پہلے آپ پیاری سی حدیث سماعت کریں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں حدیث مل جائے، معتبر مستند، یا کسی اور کتاب میں حدیث کے علاوہ خواہ فقہ کی کتاب ہو یا تاریخ کی کتاب ہو یا فساد یا بلاغت کی کتاب ہو یا کوئی ادب کی کتاب، اگر وہ حدیث صحیح ہے، معتبر ہے، مستند ہے اور وہ حدیث ہے تو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر آج ایک ٹرینڈ چلا ہے، جو بات کہی جائے بخاری میں کہاں ہے بتا۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی جہالت و سفاہت ہے، یہ ذہن کی گراوٹ ہے، یہ اخلاق کی دناءت ہے کہ بخاری میں کہاں ہے دکھاؤ۔ ارے میاں بلا شبہ بخاری سر آنکھوں پر ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی ہے، ہمارا اس پر ایقان ہے، لیکن حدیث کہیں بھی ملے کسی بھی کتاب اگر واقعی وہ حدیث ہے تو اس کا انکار کرنا گویا ایمان سے پیدل کرنا ہے۔ چلے آج کے ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جو حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں صحیحین شریفین کی حدیث۔ حدیث کے الفاظ سنیے، عن عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ یہ پوری حدیث آپ نے سماعت کی، میں بالکل آسان اردو میں ترجمہ پیش کروں گا، بغور سنیے گا، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا، تصوموا کہتے ہیں روزہ رکھنے کا، اسے نہیں کا سیگا ہے نو کے اعتبار سے، لا تصوموا روزہ مت رکھو، روزہ مت رکھو، حتی تروا الہلال یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ولا تفطروا حتی تروا، عید نہ کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ،
اگر مطلع غبار آلود ہے، اگر مطلع ابر آلود ہے، مطلع ابر سے گھرا ہوا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو آقا فرماتے ہیں فَقْدِرُوا لَهُ، یعنی 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آیا مطلع غبار آلود ہونے کی بنیاد پر، تو میرے سرکار نے بڑی وضاحت سے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، طبیعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی انا پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نفسانیت کے مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، فَقْدِرُوا لَهُ، 30 کی گنتی پوری کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کے بعد پھر میرے سرکار فرماتے ہیں قولا، سرکار نے فرمایا اور وضاحت، مزید وضاحت، الشہر 29 لیلہ، شہر کہتے ہیں عربی مہینے کو۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے کوئی شہر رمضان پائے تو ضرور اسے چاہیے روزہ رکھے۔ شہر کا معنی مہینہ، سرکار میرے فرماتے ہیں الشہر 29 لیلہ، کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا، تو 29 تاریخ کو روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر غبار آلود مطلع ہے تو میرے سرکار مزید صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کہتے ہیں 30 کو، تو تم 30 کی تاریخ مکمل کر لو اور میرے حدیث پہ عمل پیرا ہو۔ یار اتنی صراحت کے ساتھ حدیث پاک ہے میرے بھائی، کیا ہو گیا لوگ؟ خوف خدا اٹھ گئے آج۔ اب مجھے بتاؤ پوری حدیث ترجمہ سنا آپ نے، آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پوری حدیث کے اندر میں کہیں سرکار نے فرمایا کہ چاند 29 کا ہونا چاہیے؟ بولیے ارے بولو نا۔ کیا سرکار نے فرمایا کہ عید ایک ہی دن ہونی چاہیے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی شریعت ہیں، بانی اسلام ہے، جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 29 کا چاند ہونا چاہیے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر اعتبار سے عید ایک دن ہونا چاہیے، تو پھر یہ واویلا کیوں ہے، یہ اسرار کیوں ہے، یہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے، یہ ہنگامہ خیزی کیوں ہے؟ عید ایک دن ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایک دن عید منانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ جواب دیا مولوی صاحب نے اصل میں بات یہ ہے ہم اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا ہزاروں معاملات ہیں، نظریات میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف ہے، افکار میں اختلاف ہے، خیالات میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے، اعتقادیات میں اختلاف ہے، بہت اہم امور میں اختلاف ہے، اور ایسے امور جس میں اتحاد ضروری ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کا تمہیں دھیان نہیں ہے۔ اور عید کا معاملہ آتا ہے، رمضان کا معاملہ آتا ہے، جبکہ یہاں اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سرکار نے فرمایا ہوتا کسی حدیث میں میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، میری گفتگو پہنچا دی جائے، میں برملا کہتا ہوں، ہے کوئی جو ایسی ہمیں معتبر و مستند حدیث دکھا دے، کہیں سرکار نے فرمایا ہو عید ایک دن کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہم اپنا خیال بدل دیں گے، نظریہ بدل دیں گے، زاویہ فکر بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر مولوی صاحب زندگی کی آخری سانس تک بھی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا، تو ہنگامہ کیوں سے؟ اچھا ایک بات اور ہے، دیکھیں اسی حدیث سے بات ہے، بابو رویت الہلال ہے، رویت کہتے دیکھنے، چاند دیکھنے کا باب، اور حدیث میں بابو طرقی اثبات الہلال یہ بھی موجود ہے، یعنی چاند کی رویت کے ثبوت کے طریقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بیان فرمائے، اور احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے بالتفصیل اپنی اپنی معرکۃ الآراء معتبر و مستند کتابوں میں باضابطہ تحریر فرمایا۔
بھئی 29 تاریخ کو چاند، اچھا ایک بات اور ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آسمان بالکل صاف ہے، مطلع، جہاں سے مطلع کہتے ہیں طلوع کی جگہ، جہاں چاند طلوع ہوگا نکلے گا اسے مطلع کہتے ہیں، انگریزی میں ہورائزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے مطلع چاند کے طلوع کی جگہ صاف ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ غبار آلود ہے، ابر آلود ہے۔ تو دونوں معاملے میں جناب عالی مسائل مختلف ہیں۔ اگر مطلع غبار آلود ہے تو ماہ رمضان کے علاوہ کم سے کم 2 مرد گواہ چاہیے یا 1 مرد 2 عورتیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ماہ رمضان ہے تو 1 گواہ کافی ہے، اور اگر آسمان مطلع غبار آلود نہیں بالکل صاف ہے تو ایسی صورت میں 2 آدمی کی گواہی کیا، 3 آدمی کی کیا، 4 آدمی کی کیا معتبر نہیں ہے، اس کے لیے جماعت کثیر چاہیے۔ پوچھئے ایسا کیوں ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، میرا دین، ہمارا دین بحمدہی تعالی دین فطرت ہے۔ دین کا کوئی بھی قانون محترم ایسا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ سکے، ہم نہ سمجھ پائے، ہماری سمجھ کا فطور ہے، ہماری فہم کا قصور ہے، ہمارے ادراک کی کمزوری ہے، مگر دین ہمارا دین فطرت ہے۔ دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا، حدیث پاک کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر مطلع غبار آلود ہے تو رمضان مہینے کے علاوہ 2 گواہ کافی ہیں، ہے نا، 2 گواہ کافی ہیں۔ اگر آسمان مطلع صاف ہے 2 نہیں، کثیر جماعت، اور ایک قید یہ بھی ہے، اتنی کثیر جماعت ہو، جماعت اتنی کثیر ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ سرکار اس لیے ایسا فرمایا کہ جب مطلع صاف ہے، غبار آلود نہیں ہے تو 2 ہی نے دیکھا، بقیہ لوگ دیکھ نہ سکے، یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ لہذا چونکہ معاملہ عبادت کا ہے، معاملہ روزے کا ہے، معاملہ روزے کا ہے، معاملہ عبادت کا ہے، معاملہ نماز کا ہے، لہذا جو مطلع صاف ہے 2 ہی نے دیکھا اور انہوں نے نہیں دیکھا، یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ کثیر جماعت چاہیے، جماعت کثیر چاہیے، اتنی کثیر جماعت کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تب جا کر گواہی قابل قبول ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو گواہی دیں گے، معلوم ہے گواہ کا ایسا ویسا ہونا، گواہ جیسا بھی ہو جائے یہ نہیں ہے۔ ارے میاں قانون ہے، قانون، شریعت ہے، شریعت۔ دنیا کے قانون دیکھیں نا، ملک کے قانون دیکھیں، کورٹ کچہری کے قانون دیکھیں، وہاں تو آپ کی چلتی نہیں ہے، وہاں بولتی بند ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہیوسٹن میں مجھے ٹکٹ مل گیا تھا، کورٹ جانا پڑا مجھے، پہلی بار کورٹ میں گیا تھا، ہم ٹوپی پہنے، ہم تو اسی لباس میں رہتے ہیں، ہم چلے گئے ٹوپی پہن کر، جو ہی وہاں بیٹھے تو فوراً وہاں سے حکم نام آ گیا کہ جناب ٹوپی نکالیے، ٹیک آؤٹ یور کیپ، ٹوپی نکالیے۔ ہمیں نکالنا پڑا اس لیے کہ وہ کوڈ ہمارا نہیں ہے، وہ قانون ہمارا نہیں، ان کا قانون، ہمیں قانون ماننا پڑا ہے۔ تو محترم دنیا کے قانون کے سامنے تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے، بلکہ بولنے کی ہمت نہیں۔ اور شریعت کے معاملے میں خوب عقل کے پیمانے چھلکاتے ہو، عقل کی گتھیاں لگاتے ہو، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، نہیں صاحب ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں، ویسا ہونا چاہیے۔ محترم میں عرض کروں جب مطلع صاف ہے، اتنی کثیر جماعت ہو، ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، اور جو گواہی دیں گے ایسے ویسے نہیں، ضروری ہے صحیح العقیدہ بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ مطلب یہ ہے وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، نہ داڑھی کاٹتا ہو، داڑھی مڑاتا ہو، نہ نمازیں چھوڑتا ہو، نہ جھوٹ بولتا ہو۔ مطلب یہ ہے فاسق معلن نہ ہو۔ یہ عبادت کا معاملہ ہے، اس لیے ساری پابندیاں ہیں، یہاں نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، اس لیے شرط لگائی گئی ہے جو گواہی دے گا صحیح العقیدہ بھی ہو اور فاسق معلن نہ ہو، فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہو اور گناہ کھلا نہ کرتا۔ بات سمجھ شریف ماری، ایک طریقہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں فقہی کتابوں میں کئی طریقے، ایک ہے شہادہ علی الشہادہ، ایک ہے شہادہ علی القضاء، ایک ہے کتاب القاضی علی القاضی، ایک ہے استفاضہ، ایک ہے اکمال العدت۔ یہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں ثبوت ہلال کے،
شہادت شرعیہ کے طریقے بتائے گئے ہیں. شہادہ یہ ہے، سپوز سمجھیں ایز فار ایگزامپل، بطور مثال یہاں پر گواہیاں گزری اور ہم نے اعلان کر دیا، تو معلوم ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے جناب عالی گواہیاں گزری، جن دو بندوں نے گواہیاں دی تھی وہ اصل گواہ ہیں، ان دونوں گواہوں نے دو بندوں کو ایک ایک کو اپنی گواہی پر انہوں نے گواہ بنا لیا. تم گواہ رہنا، ہم نے چاند دیکھا ہے لہذا ہم تمہیں گواہ بنا رہے ہیں. دونوں گواہ بنا دے. یہ دونوں بندے اصل گواہ تو نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا نہیں ہے، مگر اصل جو گواہ تھے، چاند دیکھنے والے تھے، انہوں نے گواہ بنایا ہے. یہ دونوں جا کر دوسرے علاقے پر گواہی دے سکتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے شہادہ علی الشہادہ، گواہی پر گواہی. اور دوسرا ہے شہادہ علی القضاء ہے. مطلب یہ ہے صاحب بطور مثال یہاں گواہیاں گزری، میں نے اعلان کر دیا، یہاں جو لوگ موجود تھے ایک دوسرے علاقے میں جا کر بول سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے فلاں مسجد میں گواہیاں لینے کے بعد میں اعلان کیا، ہم وہاں موجود تھے لہذا ہم گواہی دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ کتاب القاضی الی القاضی، میں یہاں سر مان لو میں یہاں کا قاضی ہوں، میری جناب عالی جو شرعی فیصلہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں، میں نے یہاں پر گواہیاں لینے کے بعد میں اعلان کر دیا اور اس کے بعد میں نے خط لکھا، خط میں لکھ دیا کہ زید بکر کو میں اس سلسلے میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یا آپ کے پاس جا گواہی دیں گے. بل لفافہ ہوگا، دوسرا جو عالم ہوگا قاضی ہوگا لفافہ کھولے گا، ہر ایک سے پوچھے گا. جب باتیں ٹیلی ہو جائیں گی تو خط میں لکھا گیا ہے، تب جا کر وہاں کا مولانا، وہاں کے مولانا، وہاں کے مفتی، وہاں کے عالم یہ اعلان کر سکتے ہیں. اور طریقہ استفاضہ خبر کہتے ہیں. اور استفاضہ خبر میں معلوم ہے کم سے کم 6 بندے ہونے چاہیے، 9 بندے ہونے چاہیے یا 12 بندے ہونے چاہیے. تو ہم لوگوں نے جو رویت ہلال کمیٹی ہے نارتھ امریکہ کی، ہم نے درمیانی رکھا ہے کہ 9 آدمی کی گواہی اگر ہوگی ہم استفاضہ خبر کر کے ہم اعلان کر دیں گے. یہ سارے طریقے نہ میرے بنائے ہوئے ہیں نہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، رسول پر آپ کا ایمان ہے انہی کے بتائے ہوئے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ جو چاند کی بات ہوگی وقت ہو رہا ہے، اب ٹائمنگ کی بات بھی آ جائے. میں نے ابھی عاشقان رسول ہمارا جو فیس بک ہے اس میں ہم نے 2 فتوے ڈالے ہیں. ایک آج ڈالا ہے اور ایک ہفتہ پہلے ڈالا ہے. ایک ہفتہ پہلے ٹائمنگ کے بارے میں ہے، اسے آپ ضرور پڑھیں. اور آج میں نے چاند کے سلسلے میں وہ میں نے فتویٰ ڈالا ہے، اسے ضرور پڑھیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، غور سے سنیے گا. یہاں ہوتا کیا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے، کیونکہ رات چھوٹی چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں گرمی کا موسم ہے اور نیو یارک میں رات چھوٹی ہے، کوئی شبہ نہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لاسٹ ایئر تو آدھا گھنٹہ پہلے عشاء کی نماز لگ لی تھی، اس بار 45 منٹ پہلے، اور ترقی کر رہے ہیں نا. 10:15 میں ٹائم شروع ہوتا ہے، لوگوں نے 9:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے. جلدی سے نماز پڑھ کر لوگ چلے جائیں، جاب پہ جانا ہوتا ہے، نیند پوری کرنی ہوتی ہے، بھلے عبادت ضائع ہو جائے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور سحری میں جب دیر تک کھا سکے تاکہ بھوک کم لگے تو آدھا گھنٹہ بڑھا دیا تھا. اب میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونا بھی آتا ہے، رو نہیں سکتے. اتنے حالات دگرگون ہو گئے ہیں، بیچارے عوام کہاں جائیں گے. اچھا ان لوگوں کو کہنا کیا ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں، میں جلدی سمجھاؤں گا آسان طریقے میں. یہ دیکھیں جہاں پہ آفتاب ڈوبتا ہے مغرب کے ٹائم پر، کہاں ڈوبتا ہے؟ پچھم میں، مغرب میں، پچھم میں، ویسٹ میں. جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تو وہاں شفق نمودار ہوتی ہے. شفق 2 قسم کی آتی ہے. ایک شفق احمر ہے، لال شفق، لال ڈورے دیکھے ہوں گے آپ. ایک اور شفق آتی ہے، شفق ابیض کہتے ہیں، سفید وائٹ شفق. اب ہم چونکہ حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، ہمارے امام کا مستحب قول یہ ہے
کہ لال شفق ڈوب جائے وقت عشاء نہیں شروع ہوتا. لال شفق ڈوبے گی تب اس کے بعد وائٹ شفق آئے گی, شفق ابیض آئے گی. جب شفق ابیض سفید شفق ڈوب جائے گی تب جا کے وقت عشاء کا آغاز ہوگا. ائمہ ثلاثہ کے یہاں, دوسرے ائمہ کے یہاں, ان کے یہاں لال شفق ڈوب جائے وقت عشاء کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں, ہم پر واجب ہے ہم اپنے امام کے قول پہ عمل کریں. اب یہاں جو ہیئت, علم ہیئت کے اعتبار سے ڈگریاں چلتی ہیں, تو شفق احمد ڈوبتی ہے تو اس وقت آفتاب افق کے نیچے 12 ڈگری چلا جاتا ہے. شفق ابیض ڈوبتی ہے, وائٹ شفق, تو آفتاب افق کے نیچے 18 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے. یہ ڈگری کا معاملہ ہو گیا. اب رہی بات کہ امام ابو یوسف, امام اعظم کی شاگرد, یہاں لوگ مغالطہ دے رہے ہیں, میں نے لکھی ہے ساری بات تفصیل ذرا ضرور پڑھ لیجئے گا. مغالطہ کیا دیتے ہیں؟ امام ابو یوسف نے, وہ تو حنفی ہے, ظاہر سی بات ہے نا, امام اعظم کے شاگرد رشید, آپ نے لکھا ہے کہ شفق کے 12 ڈگری پر نماز عشاء ہو سکتی ہے. یقیناً آپ نے لکھا ہے, یہ بات تو وہی ہو گئی نا, لا تقربوا الصلاۃ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. یہ اللہ کا فرمان ہے, لہذا آج سے نماز نہیں پڑھنا, قریب بھی نہیں جانا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. تو محترم یہی تو ہوا نا, آئینے کے 2 رخ ہوتے ہیں, 2 رخ دیکھا کر. پوری آیت پڑھو نا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. انتم سکارا چھوڑ دیا, نماز کے قریب مت جاؤ کا اعلان کر دیا معاذ اللہ. قرآن نے کہا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم, مصطفیٰ پیارے فرما دو ان کافروں سے میں تم جیسا بشر ہوں. تو مرضیہ بنا وہابیہ نے کیا کیا, گستاخوں نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے رسول ہم جیسے بشر ہیں, لہذا ہم جیسے بشر ہیں. مگر بیوقوفوں نے آگے نہیں پڑھا. آگے کیا ہے, یوحا الیہ بھی تو ہے, مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, کیا تجھ پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ اللہ بتا, نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے, ہم جیسے کہتے ہیں. تو ایک پارٹ چھوڑ دیا, ایک پارٹ پیش کر دیا, طبیعت پہ عمل کر لیا, عوام الناس کو خوش کر دیا, واہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں بھائی, نماز بھی جلدی ہو گئی اور دیر تک ہم نے سحری بھی کر لی, دن آرام سے گزرے گا. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. تو یہ ہے شفق کا معاملہ. امام ابو یوسف نے 12 ڈگری لکھا ضرور ہے, ایک شرط لگائی ہے. شرط کیا ہے کہ ایسا علاقہ جہاں رات کا حصہ عشاء کے بعد وقت ہوتا ہے انتہائی قلیل ہو. لفظ اقل آیا ہے, عربی جانتے ہو سمجھ سکتے ہو, جو جانتے ہو سمجھ جائیں گے. یہ اقل یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا, قلیل سے اقل ہے, یعنی بے حد وقت کم ہو. جیسے کچھ علاقے ہالینڈ کے ہیں, الاسکا کے ہیں, کچھ علاقے کینیڈا میں بھی ہوا کرتے ہیں, جہاں نماز عشاء پڑھی, آپ نے تراویح عشاء پڑھی, اس کے بعد بمشکل آدھ گھنٹہ وقت ہوتا ہے, جو وقت سحری کا, وقت صبح صادق کا آغاز ہو جاتا ہے نا محترم. تو مطلب یہ ایسے وقت و ایسی جگہوں میں جہاں وقت انتہائی کم ہو, وہاں پہ سہولت کے لیے 12 ڈگری پر عمل کیا جا سکتا ہے. نیو یارک میں 18 ڈگری پر عمل کرنے کے باوجود بھی 4 گھنٹے سے زیادہ رات رہتی ہے, وقت عشاء رہتا ہے, لہذا یہاں وہ شرط پائی نہیں جاتی ہے, عمل کیسے کیا جائے گا. لہذا محترم میری آپ سے گزارش ہے, جو اس طرح کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے, جواب دہ ہے. اللہ نے ہمیں ایسے منصب پر فائز کیا ہے, یہ کوئی آسان منصب نہیں ہے. ہمیں ایک ایک شے کا جواب دینا ہے. اگر ہم نے ایک مسئلہ غلط بیان کیا تو ساری قوم کے گناہ کے ذمہ دار ہم ہوں گے. لہذا مسجد خضرا میں اس سے پہلے کی بات نہیں معلوم ہے, جب سے بندے ناچیز آیا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر کوئی بھی مسئلہ غلط بیان کیا جائے یا خلاف شرع کام کیا جائے یا خلاف مسلک کام کیا جائے. اور میرا ایک کنڈیشن یہاں آنے کا کنڈیشن ہم نے لکھوایا ہے باضابطہ
کہ شرعی معاملے میں کوئی کمیٹی کا ممبر مداخلت نہیں کر سکتا. اللہ کا شکر ہے اب تک کسی نے کی نہیں. بھلے پیچھے بولتے تو الگ بات ہے، سامنے کوئی نہیں کرتا الحمدللہ. تو مطلب یہ ہے کہنے کا بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پر ضروری ہے، لابدی ہے، ناگزیر ہے ہم شرعی مسائل پہ عمل کریں. انشاءاللہ اقبال صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ ٹائم ٹیبل لے کے آئیں گے، وہاں رکھ دیا جائے گا. ٹائم ٹیبل لے جائیں. وقت سحری میں لکھا گیا ہے سحری کب ختم کرنا ہے، وقت عشاء کب ہے، یہاں بھی بہت ٹائمنگ لکھی گئی ہے. ہمارے یہاں انشاءاللہ نماز عشاء 10:15 پہ ہوا کرے گی. اور آج 29 تاریخ ہے آج شعبان کی، تو انشاءاللہ آج چاند دیکھا جائے گا. آپ بھی دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آ جائے تو آپ ہمیں مطلع کریں تاکہ اعلان کر سکیں ہم. اگر چاند نظر نہیں آیا، شہادت شرعیہ نہ مل سکی تو پھر کب تراویح ہوگی، ورنہ آج تراویح ہوگی. اگر چاند دکھ جائے یا شہادت شرعیہ مل جائے تو پھر آج تراویح ہوگی. چونکہ معاملہ ہے رات چھوٹی ہے تو ہم نے لاسٹ ایئر بھی یہ ہم نے طریقہ رکھا تھا آپ کی آسانی کے لیے کہ ہمارے حافظ صاحب روزانہ صرف ایک پارہ پڑھیں گے اور ختم قرآن ہم 29ویں شب کو کریں گے تاکہ کم سے کم 15-20 منٹ پہلے ختم ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے. میری آپ سے گزارش ہے مسجد خضرہ تشریف لائیے، یہاں تراویح پڑھیے اور اس مسجد خضرہ کو آباد کیجیے اور دعا بھی دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی سوال ہو ذہن پہ، کوئی کنفیوژن ہو تو پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بولنا، پیچھے بولنا انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا تشریف لائیے سامنے، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں زور سے عشاء تک میں. کوئی بھی مسئلہ ہو تشریف لائیے. اگر میری بات سے اگر آپ کو انکار ہے تو آپ کا انکار میرے لیے کوئی نہیں معنی رکھتا ہے. آپ کسی مولوی کو لے کے آؤ جو مولوی واقعی مولوی ہو. مولوی کسی کا کوئی بتا دو میں آپ کو، مولوی تقریر کرنے والے کا نام مولوی نہیں ہے، نماز پڑھانے والے کا نام مولانا عالم نہیں ہے. عالم وہ ہے جو عربی کتابیں، احادیث و فقہی کتابیں نہ زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے، وہ